سر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو سنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید حفظ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ترجمہ و تفسیر پڑھنا چاہیے، افضل یہ ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اسرار صاحب قرآنی فکر کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں ایک معروف نام ہے. پاکستان بننے کے بعد جن لوگوں نے درس قرآن کے نام سے کام شروع کیا اور قرآنی فکر کو پاکستان میں زندہ کیا، ان میں مولانا احمد علی لاہوری، مفتی شفیع عثمانی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ کچھ بڑے نام ہیں. ڈاکٹر صاحب کی یہ ویڈیو جو کوئی آپ نے سنی ہے یا جو ان کی یہ رائے ہے، اس کے بارے میں پوری طرح سے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آپ نے سنا ہے بعینی ہی یہی انہوں نے کہا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا حفظ جو ہے یہ اس کے ترجمہ و تفسیر سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا، ہے اور رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا کام جو صحابہ کرام نے کیا ہے، یعنی قرآن مجید پر سب سے پہلا کام جو صحابہ کرام نے کیا ہے وہ ترجمہ تفسیر پڑھنے کا نہیں تھا، وہ حفظ کا تھا. جب قرآن پاک نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ساتھ زبان ہلاتے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے، یاد کرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کو قرآن مجید یاد کروائیں، حفظ کروائیں، اس کو جمع کروا دیں. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک یا لکھواتے تھے یا یاد کرواتے تھے. دو ہی چیزیں تھیں، یا لکھواتے تھے یا یاد کرواتے تھے. چونکہ وہ اہل عرب تھے تو ترجمہ و تفسیر ان کو ویسے ہی پتہ چل جاتا تھا، حضور بتا دیتے تھے. لیکن جس کام پر حضور نے ان کو لگایا وہ تھا اس کا حفظ کرنا، اور قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ قرآن مجید کو حفظ کیا جائے اور اس کو لکھا جائے. تو بہرحال اگر تو ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا حفظ کوئی اہم چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ بات تو ہے غلط. لیکن اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ تفسیر اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بھی بہت اہم ہے، تو یہ ہے ٹھیک. قرآن مجید کا جو ہم تک با حفاظت پہنچنا ہے وہ کس طرح سے ہوا؟ حفظ کے ذریعے سے. اورینٹلسٹ جو ہیں، اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین، غیر مسلم اسکالر، ان کا اسلام پر بہت بڑا اعتراض یہی ہے کہ جی قرآن مجید جو ہے آپ کا، یہ تو جب آیا ہے تو مختلف صورتوں اور مختلف آیتوں کی صورت میں آیا ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھا گیا ہے، تو قرآن مجید محفوظ کیسے ہے؟ تو ہم انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم انہیں یہ جواب دیں گے کہ جی ہم نے اس کا ترجمہ یاد کر لیا تھا، ہم نے اس کی تفسیر یاد کر لی تھی، اس لیے قرآن محفوظ ہے. نہیں، ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو اس کے نازل ہونے کے فوراً بعد صحابہ نے زبانی حفظ کر لیا تھا. ہمارے پاس جو حفاظت کا ذریعہ ہے، ہمارے پاس جو حفاظت کا اصول ہے وہ حفظ ہے پہلا. دوسرا جو اصول ہے وہ کمپائلیشن آف قرآن، یعنی قرآن مجید کی تدوین یا اس کا لکھنا، یہ دوسرا سورس ہے قرآن مجید کی حفاظت کا. تو اس لیے قرآن مجید کے حفظ سے نہ انکار ہو سکتا ہے، نہ اس حفظ کے معاملے کو ہم زیادہ ڈیویلیو کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب چونکہ ہم لوگ اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، صحابہ عربی تھے، قرآن آتا تھا اور وہ سمجھ بھی جاتے تھے، باقی حضور خود تشریف فرماتے، جس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ سمجھا دیتے تھے. اب ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے ہاں قرآن مجید کا حفظ کرنا تو آسان ہے، کیونکہ حفظ تو طوطا بھی کر لیتا ہے، طوطا بھی قرآن مجید یاد کر لیتا ہے. کتنے طوطے ہیں وہ قرآن مجید کی کئی صورتیں یاد کر لیتے ہیں. تو طوطے کی طرح رٹنا قرآن مجید یہ تو ہے ہم اجمیوں کے لیے آسان، لیکن اس کے لفظ کو، معنی کو، مفہوم کو، اس کی تفسیر کو سمجھنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہم نے بھی کیا کیا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ فکر ایک لحاظ سے ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم نے کیا کیا، بڑے بڑے مدارس بنائے قرآن مجید کے حفظ کے لیے، قرآن مجید یاد کروانے کے لیے، لیکن ترجمے اور تفسیر کی طرف اتنی توجہ ہم نے نہیں دی. تو یہ تو ہماری خامی ہے،
لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یا ہم کہہ سکتے کہ قرآن مجید کا حفظ ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا حفظ بہت ضروری ہے، ساتھ اس کے ترجمہ و تفسیر کا پڑھنا ہر مسلمان بچے کے لیے ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو حفظ کروائیں، حفظ نہیں کروا سکتے تو کم از کم اس کو ترجمہ و تفسیر ضرور پڑھائیں، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے درمیان ایک بیلنس جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید کا حفظ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، ترجمہ و تفسیر اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کے حفظ پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کریں، اور جو لوگ ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کریں۔ حفظ کرنے والوں کو موٹیویشن دیں، ان کو یہ اس چیز پر ابھاریں، تحریک دیں کہ بھائی آپ اس کا ترجمہ تفسیر کرو، سمجھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ طوطے کی طرح خالی رٹنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو ان کی کوئی ویڈیو سنی ہے جیسے آپ نے بتایا، تو مجھے جو لگتا ہے جہاں تک میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو پڑھا، سمجھا، سنا، تو وہ اس فکر کے آدمی نہیں تھے کہ قرآن مجید کے حفظ کا انکار کریں، کیونکہ وہ ترجمہ تفسیر کرتے رہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ شاید انکار کرتے ہیں۔ بس ان کا یہ ممکن ہے کہ رائے ہو کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ تفسیر پر بھی فوکس کریں، تو وہ میری بھی یہی رائے ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر رائے ہو نہیں سکتی کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ تفسیر پر فوکس کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سے اصل قرآن مجید کا معنی و مفہوم سمجھ آئے گا، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اس دین اسلام کا مقصد کیا ہے، تو یہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔